نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ حضرات محترم، گزشتہ مجلسوں میں آپ کے سامنے ان وقتوں کا تذکرہ کیا جن وقتوں میں اللہ رب العزت انسان کی دعا کو اسپیشلی قبول فرماتے ہیں۔ آج کی مجلس میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن کی دعا کو اللہ رد نہیں فرماتے۔ یاد رکھیں، ہمارے تصورات یہ ہیں کہ ہم دعا کے لیے دوسروں کی منتیں کرتے ہیں، جبکہ ہمیں احساس نہیں کہ بعض اوقات دعا کی قبولیت کے لیے سب سے بہترین وہی شخص ہوتا ہے جو دوسروں کو کہہ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگ ایسے ہیں ان کی دعا کے معاملے میں کسی کو ذرہ برابر بھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، دعوت المظلوم۔ مظلوم کی دعا جو ہے یہ اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہاں تک لفظ ہے کہ مظلوم چاہے فاجر کیوں نہ ہو، یعنی گناہ کرنے والا کیوں نہ ہو، جب اس پہ ظلم ہوا ہے، جب تک اس کے ظلم کا بدلہ نہیں ملتا اس کی دعا اللہ قبول کرتے ہیں۔ ایک حدیث میں یہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، اس کی دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، اس کی دعا سیدھی عرش معلیٰ پہ جاتی ہے۔ تو جب اللہ رب العزت اس کی دعا کو سنتے ہیں تو اپنی عزت اور جلال کی قسم اٹھاتے ہیں کہ مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم ہے، جب تک میں اس کا بدلہ نہیں لوں گا، چاہے میں کچھ دیر کے بعد لوں۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کوئی بھی شخص یہ گمان نہ کرے کہ اللہ ظالموں کے ظلم سے غافل بیٹھا ہوا ہے۔ وہ ظالم گھر کے افراد میں سے کوئی فرد ہے، وہ ظالم کوئی سرکاری اہلکار ہے، وہ ظالم حکمران ہے، علی ھذا القیاس کوئی بھی ہے، جو ظلم کرتا ہے اور مظلوم اس کے حق میں دعا مانگ دیتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا، ودعوت المسافر، جب انسان سفر کے اندر ہوتا ہے تو اس وقت اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن ایک معاملہ انسان کا ایسا ہے، بے شک وہ سفر میں بھی ہو، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ وہ کون سا مسافر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے، پاک کے علاوہ کسی چیز کو پسند نہیں کرتا، قبول ہی نہیں کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا، اللہ نے ایمانداروں کو اسی بات کا حکم دیا جو اپنے رسولوں کو دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، رسولوں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولو ہمیشہ پاکیزہ چیز کھانا۔ اور اہل ایمان کو بھی یہ کہا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اہل ایمان جو تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے پاک چیز کھانا۔
پھر آپ نے فرمایا ایک شخص دور دراز کے سفر پہ گیا ہے، اس کا سر، اس کا چہرہ گرد سے اٹا ہوا ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے، کہتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، میری فلاں بات۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ فَإِنَّا يُسْتَجَابُ لَهَا، اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ حرام کے مال کا ہے، وہ جو کھانا کھاتا ہے، غذا لیتا ہے، وہ حرام کے مال کی ہے، اس نے جو پیا ہے وہ بھی حرام تھا۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهَا، پھر اللہ اس کی دعا کو کیسے قبول کریں گے؟ تو یہاں مسافر ہونے کے باوجود اس کی دعا کو قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ رزق حرام کی وجہ سے۔ اور تیسرا فرمایا اس میں بھی کوئی شک نہ کرے، جب اولاد اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرے تو اللہ اس دعا کو سب سے زیادہ قبول کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، عمومی طور پہ والدین سے کسی محبت نہیں ہوتی الا ماشاء اللہ، تو ماں باپ کی تکلیف پہ اولاد تڑپ جاتی ہے، تو اسے کسی کی منتیں نہیں بلکہ درد دل سے خود اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک شخص اللہ ایک دن اس کے انعامات میں اضافہ فرما دیں گے، وہ بڑا حیران ہوگا، میں نے کیا تو کچھ نہیں، پھر یہ مجھے کیوں مل گیا؟ وہ اللہ سے پوچھے گا اے مالک الملک، مجھے یہ جنت کی نعمتیں زیادہ کیوں ملی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تیرے بیٹے یا تیری بیٹی نے تیری مغفرت کی دعا مانگی۔ پہلی بات یہ سن لو کہ میں نے تجھے معاف کیا تو جنت میں آیا، اب تیری اولاد کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تیرے انعامات میں اضافہ کر دیا ہے۔ تو اس لیے ماں باپ کے حق میں اولاد کی دعا یہ اللہ سب سے زیادہ قبول فرماتے ہیں۔ اسی طرح اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ ماں باپ کو اپنی اولاد کے لیے اوروں سے نہیں بلکہ خود اللہ کے حضور گڑ گڑانا چاہیے۔ اولاد کے لیے یہ بہترین دعا ہے کہ 5 چیزوں کا اللہ سے سوال کریں۔ اللہم اغفر لہم وارحمہم وعافہم وارزقہم واہدہم وسددہم، 6 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اے اللہ انہیں معاف کر دے، وارحمہم، اے اللہ ان پہ رحم کر دے، وعافہم، اے اللہ انہیں عافیت دے، وارزقہم، اے اللہ انہیں رزق سے نواز، واہدہم، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، وسددہم، اے اللہ انہیں سیدھے رستے پہ لگا دے۔ 6 چیزوں کا سوال اپنی اولاد کے متعلق انسان کو اللہ سے کرتے رہنا، اپنے لیے بھی اپنی اولاد کے لیے بھی۔ دیکھیں اللہ رحم فرما دے، اللہ معاف کر دے تو انسان کو سیدھے رستے پہ چلا دیتا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا، اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے اپنے دین کا فہم سمجھ دے دیتا ہے، اسے نیکی اچھی لگنے لگتی ہے، اسے برائی سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی بھی اپنی دعاؤں میں اپنی اولادوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ آپ دیکھیں سورۃ احقاف کے اندر اللہ کے ایک نبی کی دعا کا تذکرہ ہے جس میں وہ پہلے اپنے لیے اللہ سے التجا کرتے ہیں، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے میرے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں ان
چیزوں، ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پہ کی ہے اور میرے ماں باپ پر کی تھی۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اے اللہ مجھے ایسے اچھے کاموں کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جاتا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کی اصلاح فرمانا۔ انی تبت الیک وانی من المسلمین، اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، اے اللہ میں تیرا فرما بردار ہوں، اس لیے دو چیزیں مجھے عطا کر دے۔ اپنی ذات کے متعلق یہ کہ میں تیرا شکر ادا کروں ان نعمتوں کا جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو دی ہے۔ دوسری بات وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کی اصلاح فرما دینا۔ میرے عزیز بھائیوں، کسی بھی انسان کا تعلق اوپر سے ماں باپ کے ساتھ، نیچے سے اولاد کے ساتھ، اس سے زیادہ قریبی رشتہ کوئی نہیں ہے، اور یہی ان دونوں سے سب سے زیادہ خیر خواہی ہوتی ہے۔ تو ہمیں کسی اور سے التجا کرنے کے بجائے ہمیں خود اللہ سے، نبی کریم نے فرمایا اس سے زیادہ دعا قبول نہیں ہوتی کسی کی۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، ہم سب مسلمان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ جس طرح ایک انگلی کو زخم پہنچے تو پورا جسم درد اور بخار کے ساتھ رات گزارتا ہے۔ درد انگلی کو ہے لیکن پورا جسم اس کی درد کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح مسلمان کی مثال ہے، ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو سب کو ہونی چاہیے۔ تو جب کوئی مسلمان، اسے دیکھنے والا کوئی نہیں، نمبر ٹانکنے نہیں، وہ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس اللہ ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ میرا فلاں بھائی بیمار ہے، اللہ اسے صحت دے۔ فرشتہ آمین کہتا ہے اے اللہ اسے بھی صحت دینا، یعنی یہ اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے اور اس کی دعا اللہ لازمی قبول کریں گے، اور اس کے مقابلے میں فرشتہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے اللہ تو اسے بھی صحت دینا۔ یہ اپنے کسی بھائی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو اس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اس کی تکلیف رفع کر دے، تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اسے بھی کسی تکلیف میں مبتلا نہ کرنا۔ یہ اپنے بھائی کے لیے کہتا ہے اللہ میرا فلاں بھائی فوت ہو گیا ہے اسے معاف کر دے، اس پہ رحم کر دے، تو اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اسے بھی معاف کر دے، اس پہ رحم کر دے۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں، ہمارا اپنا مفاد اس میں ہے کہ ہم صرف اپنے لیے نہیں سب کے لیے دعا کریں۔ اور یاد رکھیں نبی کریم نے اس امام کو بخیل کہا ہے جو اپنے لیے تو دعا مانگتا ہے لیکن لوگوں کے لیے نہیں۔ اسی لیے جب امام دعا مانگتا ہے تو وہ جمع کے صیغے استعمال کرتا ہے کہ سب کو اس میں شامل کرتا ہے، اگر نہیں کرتا تو وہ بخیل انسان ہے۔ تو اس لیے میرے عزیز بھائیو، یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعا کو اللہ رد نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، حج اور عمرہ کرنے والا جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، جب تک پلٹ کے اپنے گھر نہیں آ جاتا اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ لیکن یہاں بھی شرط یہ ہے کہ اس کا رزق حلال ہو، اس کا عقیدہ درست ہو، تو پھر اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کریں گے۔ اسی طرح ایک مجاہد جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، جب تک وہ واپس اپنے گھر نہیں پلٹ آتا اللہ اس کی دعا بھی قبول کرتے ہیں۔ تو یہ وہ خوش نصیب ہیں جن کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، انسانوں میں کچھ ایسے بد نصیب بھی ہیں جن کی دعا اللہ قبول کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ ان بد نصیبوں میں ہمیں شامل نہ فرمائے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔